دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی چودھری صاحب ویلکم بیک. آپ کو دوبارہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں لے رہے ہیں, آپ کنٹینیو کر رہے ہیں اس سارے پروگرام میں. کیا جو بریک پہ جانے سے پہلے نصرت جاوید صاحب نے کہا تھا وہ کون سا ادارہ, تھوڑا سا کھل کے اگر ہمیں بتا دیں. میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے جب میں نے ٹیک اوور کیا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, تو میں نے ایک تو فیصلہ کیا اور اس کا میں نے اعلان کیا کہ میں یہ عہدہ بطور مسلم لیگ نون کے ایک ممبر کے ایکسیپٹ نہیں کر رہا, بلکہ ایک پارلیمنٹیرین کے, اور میرا مقصد اکراس دا بورڈ احتساب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اس سے کوئی ادارہ بھی مبرہ نہیں ہوگا. میں ذرا تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں, مجھے ذرا اجازت دیجئے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کا جو ایکسپینڈیچر اخراجات ہوتے ہیں وہ کیا صحیح استعمال ہوئی, غلط ہوئی, اس پہ مس اپروپریشن ہوئی, اس پہ کرپشن ہوئی, اس پہ ایکسیس ہوا, سیونگز ہوئی. یہ آڈیٹر جنرل اس کی آڈٹ کرتے ہیں, ان کا آفس کی آڈٹ کرتا ہے اور وہ رپورٹ بنا کر پی اے سی کے سامنے پیش کرتا ہے, اور پھر پی اے سی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پر فیصلے کرتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس نے 1 سال کی مدت میں 3 رپورٹس قومی اسمبلی میں پیش کی. 85 کے بعد کسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پاکستان کی تاریخ میں ایک رپورٹ بھی پیش نہیں کی. اب جو بنیادی آپ کا سوال ہے, میں اس سے پہلے یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے ریکوریز کا جو ریٹ تھا اس کا لمٹ 4 ارب روپے سالانہ تھا. یہ 2 سالوں میں پہلے سال میں ہم 20 ارب کی ریکوری تک پہنچے, اور اب اس سال انشاءاللہ ہم 20 ارب سے آگے بڑھنے والے ہیں. تو نصرت بھائی اور مشتاق بھائی, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ احتساب ورٹیکل بھی ہو اور ہاریزونٹل بھی ہو, اور یہ مخصوص نہیں ہے, یہ کسی پارٹی تک محدود نہیں ہے یا کسی ادارے تک محدود نہیں ہے. مگر ہم نے اس ساری ایکسرسائز میں دیکھا کہ اس ملک کے آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ حکومت کا پیسہ ہے یا ملک کا پیسہ ہے یا قوم کا پیسہ اور ملک کے حالات کیا ہیں. جو آیا اس نے اسے لوٹ کا مال سمجھ کے استعمال کیا. تو ہم جو کیسز بھی ہمارے نوٹس میں آئے اس پہ ہم نے ایکشن لیا. ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں تقریباً تمام ادارے کسی نہ کسی حوالے سے قصوروار ہیں, وہاں بدقسمتی سے منسٹری آف ڈیفنس یا ہمارے جو فوجی ادارے ہیں وہ انہوں نے آئین اور قانون کو اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایک طرف رکھ کے بجٹ کو اس انداز سے استعمال کیا جو خود ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور ہم پچھلے 1.5 سال سے اس کی نشاندہی ان اداروں کے سامنے بھی کرتے رہے ہیں. بڑی میسو ریکوریز بھی ہوئی ہیں, اور آئندہ چند ہفتوں میں آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے, ہم چند میجر پرپوزلز دینے لگے ہیں حکومت کو, جس کا اعلان باقاعدہ میں اگلے قومی اسمبلی کی سیشن میں کروں گا, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسی پالیسیز وضع کی جائیں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کی ایبریشنز ہمارے ریگولیشنز میں نہ ہوں. جو صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کے بارے میں جب بھی آپ بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کا اپنا ایک خود احتسابی کا ایک نظام موجود ہے. جب ایک خود احتسابی کا نظام موجود ہے کرپشن کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, تو پھر آخر کیا بات ہے کہ وہاں سے چھپ جاتے ہیں معاملات, اور جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی معاملات اللہ کے فضل سے باقی محکموں کی طرح ہی ہے. مشتاق بھائی, ایک تو میں ذرا واضح کر دوں کہ جو بات میں اس کے بعد کرنے والا ہوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں واضح طور پہ کرتا ہوں. جیسے نصرت بھائی نے بھی پہلے کہا, میرا فوج پاکستان سے قریبی رشتہ اس لیے ہے کہ یہ 4تھی جنریشن ہے. میرے دادا, میرے والد, میرے بھائی اور اب نیفیوز اور کزنز اس مقدس پیشے سے منسلک ہیں, تو میرے دل میں خاص عزت و احترام ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ افواج پاکستان چاہیے جو غازیوں اور شہیدوں کی فوج ہے. وہ فوج نہیں چاہیے جو غاصبوں اور ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کرتی ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کی پامالی کرتی ہے. ہمیں ایک ایسی فوج چاہیے جو سابقہ, اور ہمیں آپ کو یقیناً یاد ہوگا, نصرت جاوید صاحب کو تو یقیناً یاد ہوگا کہ آج سے 20, 25, 30 سال پہلے پاکستان فوج کا ڈسپلن, اس کا احتساب, اس کی ٹرانسپیرنسی باقی اداروں میں بطور مثال پیش کی جاتی تھی. مگر پھر بدقسمتی سے
بدقسمتی سے میں صرف ایک بات کہنے کی اجازت دیں، 4 مارشل لاز آئے، انہوں نے ملکی نظام بھی تہس نہس کر دیا اور افواج پاکستان کا نظام بھی تہس نہس کر دیا. انہوں نے پھر ایک پاکستان کی قومی فوج جس کو بچے سلوٹ کرتے تھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا پاک فوج زندہ باد، ایک ایسی ادارہ جس کے اکراس دا بورڈ عزت تھی، ایک قومی فوج کو انہوں نے ایک شخص کی ذاتی مافیا میں تبدیل کر دیا، جس کے وجہ سے بہت سی مشکلات آئیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہے ٹرانسپیرنسی کا وہ مفلوج ہو چکا ہے. کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی اقدامات کرپشن کے بہت اگر کوئی مارجنل لیے جاتے ہیں تو وہ علیحدہ ہیں کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہمارے سامنے نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی فوج